نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی کرنا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی یا حضرت باہو، بھویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ محترم و مکرم سعد احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، سعد احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا جناب محمد الطاف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سعد احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب، اور سعد احترام کے لائق معززین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق اور واسطہ دربار پرانوار سلطان العارفین برہان الواصلین حضور حضرت سخی سلطان محمد باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت پاک و نسبت خاص سے شعباز عارفہ سلطان الفقر ششم حضور حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب قدس سر العزیز نے جو اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا پلیٹ فارم عوام الناس کو عطا فرمایا ہے، جس کی اس وقت سرپرستی شہباز عارفہ حضور جانشین سلطان الفقر حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب دامت برکات مقصیہ فرما رہے ہیں۔ بندہ نچیز اس اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بھائی زبیر ارشد، اپنے بھائی ندیم ارشد، نعیم ارشد صاحبان کے والد محترم محمد ارشد مرحوم کی دعائے مغفرت کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ اللہ جل شانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوڑوں کی تصدق سے محمد ارشد مرحوم کی بخشش فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے،
اس کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کے خاندان میں جتنے بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو باہر بیٹھے ہیں بالکل صحیح؟ آج کے اس دعائے مغفرت کے موقع پر جو میسج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی اہم ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جس طرح ہماری روٹین ہے، ہمارا رواج ہے کہ کلخانی کا موقع ہو تو پھر وہاں موت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، جو موقع ہو اس سے ریلیٹڈ گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب گیدرنگ آپ کو مل جائے، جب لوگوں کا ہجوم مل جائے، وہ جس حوالے سے بھی جمع ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ بات کی جائے جو وقت کی ضرورت ہے، جو موقع کی ضرورت ہے، اس چیز کے حوالے سے لوگوں سے گزارشات کی جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موت کا تو علم ہر کسی کو ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے، جو خدا کو مانتا ہے یا جو نہیں مانتا، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، اس میں کوئی دوسری رائے یا دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ آج میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے، پاکستان کا جغرافیہ کچھ ایسا ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی کچھ ایسی ہے، پاکستان ایک ایسے موقع پر قائم ہے، آپ اس کو جس لحاظ سے آپ دیکھیں، چاہے آپ پاکستان کی لوکیشن کے حوالے سے بات کر لیں کہ لوکیشن وائز، جغرافیہ وائز جو پاکستان ہے، پاکستان کے حدود اربع کے حوالے سے بات کر لیں، اس کے محل وقوع کے حوالے سے بات کر لیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے بات کر لیں، پاکستان جن مقاصد کے لیے قائم ہوا ہے آپ ان مقاصد کے حوالے سے بات کر لیں، آپ جس سمت میں پاکستان کو گھما کے دیکھیں آپ پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ پاکستان کبھی بھی دشمن کی آزادی سے خلاصی نہیں پا سکتا۔ جس لحاظ سے بھی دیکھیں پاکستان کے دشمن بے شمار ہیں، پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے دشمن بے شمار ہیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اس کے دشمن بے شمار ہیں، پاکستان کے نظریے کے لحاظ سے اس کے دشمن بے شمار ہیں،
اب جس چیز پہ اب بات کر لیں تو جب ہر لحاظ سے پاکستان کے دشمن بے شمار ہیں اور جس سنگم پر پاکستان قائم ہے، جس موڑ پر، جس لوکیشن پر واقع ہے، ہر طرف سے یہ دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور دشمنوں سے خلاصی نہیں پا سکتا اور نہیں پا سکے گا۔ یہ لکھ لیں آپ بات۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی ایسا ہے۔ تو جب ہر لحاظ سے اس کے دشمن بے شمار ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑی توجہ سے بات، کسی نے نعرہ نہیں لگانا، کسی نے پیسے نہیں دینے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چاہے جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس نظریے سے تعلق رکھتا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت پاکستانی ہونے کے، میری بات کو سمجھنا ہے۔ تو جب یہ طے ہے کہ پاکستان کسی لحاظ سے بھی دشمن سے خلاصی نہیں پا سکتا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم دشمن کی موجودگی کو اپنی کمزوری بناتے ہیں یا دشمن کی موجودگی سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں؟ طاقتور قوم وہ ہوتی ہے جس کے سامنے، جس کے مد مقابل ہر لمحہ ہر لحظہ دشمن موجود ہو۔ جس قوم کے سامنے دشمن نہیں ہے، جس قوم کو دشمن کی شناخت نہیں ہے، جس قوم کے اندر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی فکر، طاقت اور شعور نہیں ہے، اس قوم کے اندر طاقت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی لوکیشن عطا فرمائی ہے، جغرافیائی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، پاکستان کے مقاصد کے لحاظ سے ایسی لوکیشن عطا فرمائی ہے کہ ہر طرف سے دشمن کی موجودگی قائم ہے، اور دشمن کی موجودگی سے ہمیں فائدہ تو یہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے وجود کے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہماری صفوں کے اندر دشمن کی موجودگی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ دشمن کی موجودگی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے بلند ہو کر زندگی گزاریں۔ دشمن کی موجودگی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، اور ہمارا نظریہ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، پاکستان بنانے کے مقاصد ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے بلند ہو کر، ہم اپنے اس پیٹ کی برج سے پار ہو کر، ہم خدا کے لیے، ہم قوم کے لیے اور ہم دین کے لیے جینا سیکھیں۔ لیکن آپ اس کی ایک دوسری صورت بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ تو فزیکل دشمن کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ہم ایسی لوکیشن پر قائم ہیں کہ ہم فزیکل دشمن سے خلاصی نہیں پا سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ہم ہر وقت دشمن کے لیے مستعد رہیں، تیار رہیں، اور اپنے اندر وہ طاقت، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ، اس کو ہر لمحہ ہر لحظہ پروان چڑھاتے رہیں۔ نوجوانوں کو اس معیار سے ان کی تربیت کرتے رہیں اور ان کو ہر لحاظ سے مستعد رکھیں ہم۔ یہ وہ دشمن ہے جو فزیکل ہے۔ ایک دوسرا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ شیطان کو لگایا ہے، اور انسان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں لگائی ہیں جو ہر لمحہ ہر لحظہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو رب سے دور کرتی رہیں، رب کے قریب نہ ہونے دیں۔
تو پھر انسان کی عظمت کب بنتی ہے؟ انسان کا مقام اور مرتبہ کب بنتا ہے؟ انسان کی ایک معاشرتی حیثیت کب وجود میں آتی ہے؟ جب آدمی اس نفس پر غلبہ پا کر، شیطان پر غلبہ پا کر، اور ہر ان اوصاف اور خصائل پہ غلبہ پا کر جو بندے کو رب سے دور کرنا چاہتی ہیں، ان سے غلبہ پا کر آدمی رب کے قریب ہو جائے۔ تو جب آدمی نفس کے اوپر غلبہ پا کر، جب آدمی شیطان کے اوپر غلبہ پا کر، جب آدمی اپنی بری صفات کے اوپر غلبہ پا کر رب کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان عظمت پاتا ہے، انسان شرافت پاتا ہے، انسان اپنے مقام بزرگی کو طے کر جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہم دونوں دشمنوں سے، ایک تو فزیکل دشمن کہ ہم جغرافیائی لحاظ سے جہاں کھڑے ہیں اور ہمارے آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، ہمارے نظریے کے لحاظ سے، اور پاکستان کے بنانے کے مقاصد کے لحاظ سے جو ہمارے دشمن ہیں، اور جو ہمارے اندر نفس ہے، شیطان ہے، بری عادات ہے، وہ دشمن ہیں۔ ان دونوں دشمنوں سے خلاصی ہم نے کب پائی ہے؟ ان پہ غلبہ پا کر ہم نے قوت کب حاصل کی ہے؟ جب آدمی فزیکل دشمن سے، فزیکل دشمن کی کمزوری، اس کی موجودگی کو، فزیکل دشمن کی موجودگی کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے، اپنی کمزوری ڈکلیئر کرتا ہے، تو وہ سیاسی طور پر عالمی لیول پہ اس کی معاشرتی حیثیت نہیں ہوتی، بڑے بڑے اژدہا اس کو مولی گاجر کی طرح ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں۔ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک سے بھی زیادہ ہیں، لیکن فلسطین کی حالات آپ دیکھیں، برما کی آپ حالات دیکھیں، آپ بوسنیا اور چیچنیا کے حالات کو دیکھیں، آپ انڈیا اور افغانستان کے حالات کو دیکھیں، جہاں جہاں جس خطے میں مسلمان سانس لے رہے ہیں، دشمن نے ان کا سانس کتنا مشکل کر دیا ہے، دشمن نے مسلمانوں کی زندگی کتنی اجیرن کر دی ہے، اور مسلمانوں کو سزا صرف ایک بات کی وجہ سے مل رہی ہے۔ مسلمان آدمی کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر جو ظلم کی یہ بے شمار، یہ ایک فلڈ کی صورت میں اور ایک اژدہا کی صورت میں یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کو مسلمان ہونے کا یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور اس کی بیسیکلی بنیادی جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو اس کی ریزن موجود ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمن کی موجودگی کو اپنی کمزوری ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اگر یہ دشمن کی موجودگی کو اپنی کمزوری ڈکلیئر نہ کرتے، بلکہ دشمن کی موجودگی ان کی صفوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی، ان کے اذہان میں ان کے جذبوں کو جلا بخشتی، ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرتی، اس قوم کے نوجوان اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑا ہونا سکھاتی، تو پھر آج اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال ہے یہ کبھی نہ ہوتی۔ یہ جو فزیکل دشمن ہے یہ اس کے حوالے سے، اور جو دوسرا دشمن ہے، آرام سے بیٹھے، جو دوسرا دشمن ہے جو نفس ہے، شیطان ہے، اس نے، آرام سے بیٹھے، ایک ایک بات، یہ ایک ایک بات ایک زنجیر کی کڑی ہے۔ اگر آپ ایک بات کو مس کر دیں گے تو دوسری بات کو آپ صحیح نہیں سمجھ پائیں گے۔ کوئی کسی کو نہ کہ خود بخود آگے ہوتے جائیں خاموشی کے ساتھ، تاکہ بات کو سمجھیں۔ ہم خدا کے لیے
اللہ رسول کی رضا کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ سے ہمیں غرض نہیں ہے، نہ نعرے کی ہے، نہ پیسوں کی ہے، نہ سبحان اللہ آپ کے، بالکل خاموشی سے ہماری ایک ضرورت ہے، ہمارے گھر کو ایک آگ لگی ہے، ہم نے اس کو کیسے بجھانا ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو وقت کی ضرورت ہے، اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خاموشی سے بیٹھیں، خود بخود آگے ہوتے جائیں، بالکل ڈسٹربنگ نہ ہو تاکہ کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ تو فزیکل دشمن کی موجودگی کو ہم نے اپنی کمزوری سمجھا، فزیکل دشمن کی موجودگی کو ہم نے اپنی طاقت نہ سمجھا، اس کا رزلٹ آج آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا دشمن جو نفس ہے، شیطان ہے، نفسانی خواہشات ہیں، ہم نے ان کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کیا، ان کے اوپر غلبہ نہیں پایا، بلکہ ان کو اپنے اوپر غالب کر دیا ہے۔ ہم شیطان کی سواری بن گئے ہیں، ہم نفس کی سواری بن گئے ہیں، ہم نے اپنے شرافت اور تکریم والے اوصاف کو ختم کر کے ہم نے شیاطین اور نفس کے اوصاف اور کردار کو اپنا لیا ہے۔ تو جب ہم نے اپنا لیا، جب ہم نفس سے مغلوب ہو گئے، ہم اپنی بری عادات سے مغلوب ہو گئے، ہم شیطان ابلیس سے مغلوب ہو گئے، تو پھر معاشرتی طور پہ ہماری کیا تصویر بنی ہے؟ ہماری کیا تصویر بنی ہے؟ ہمارا عکس معاشرے میں کیا بنا ہے؟ لوگ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں غالباً وہ 604 یا 606 ہجری ان کا وصال ہے، یعنی آج سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 1400 ہے تو کم از کم 1200 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ کتنا 800 سال پہلے کی بات ہے۔ 800 سال پہلے کا معاشرے کا وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، آج کی بات نہیں، یعنی 800 سال پہلے معاشرے کی کنڈیشن، تصویر کیا تھی؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شاہر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوز، گفتن یافت می نشود جست ایم ما، گفت آنکھ یافت می نشود آنم آرزوز۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شاہر، کہ میں نے دیکھا کہ ایک بابا ہے، ایک بزرگ ہیں، وہ ہاتھ میں چراغ لیے گھوم رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی تلاش کسی کو کر رہے ہیں، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اسے تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بابا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شاہر، وہ گلی گلی کوچے کوچے میں گھوم رہا تھا چراغ لے کر۔ تو اس بابے نے مجھے کہا کز دیو و دد ملونا و انسانا مارزوز، کہا کہ میں اس بھیڑیا صفت معاشرے سے تنگ آ گیا ہوں، جو صورت آدمیوں کی رکھتے ہیں، شکل و صورت آدمیوں کی رکھتے ہیں، لیکن ان کے اوصاف، ان کے کردار بھیڑیوں والے ہیں، ان کی عادات بھیڑیوں والے ہیں۔ یہ خونخوار درندوں کا معاشرہ جو ہے، یہ شکل تو آدمیوں والی ہے لیکن ان کے کردار بگاڑوں والے ہیں، بھیڑیوں والے ہیں، خونخوار درندوں والے ہیں۔ تو میں اس خونخوار درندے معاشرے سے تنگ آ گیا ہوں، تو مجھے انسان چاہیے، وہ انسان مارزوز، مجھے انسان کی تلاش ہے۔ کیا وہ بابا وہ چراغ لے کر
گلی گلی کوچے کوچے میں، محلوں میں، قصبوں میں کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ انسان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں اس بھیڑیا صفت معاشرے سے تنگ آ گیا ہوں، تو مجھے انسان چاہیے۔ تو اس کو کہا گفتند یافت می نشود جستہ میں ماں، اس کو کہا کہ بابا ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہ جس کو تو تلاش کر رہا ہے وہ نہیں مل رہا۔ کیا؟ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، جس کو تو تلاش کر رہا ہے۔ بابا کس کو تلاش کر رہا تھا؟ انسان کو تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے گلی کوچے میں کوئی انسان مل جائے۔ تو اس کو کہا کہ بابا انسان تو نہیں مل رہا۔ تو بابے نے کیا کہا؟ روم فرماتے ہیں گفت آن کے یافت می نشود آنا مارزوس، فرماتے ہیں کہ جو نہیں مل رہا مجھے اسی کی تلاش ہے، مجھے اسی کی تلاش ہے۔ انسان چاہیے اس معاشرے میں، انسان چاہیے، ایسا انسان ہو جس کی آنکھ میں حیا ہو، ایسا انسان ہو جس کی زبان میں نرمی ہو، ایسا انسان ہو جس کی سوچ میں صالحیت ہو، خالص پن اس کی سوچ کے اندر ہو، ایسا دل ہو جس میں للہیت کا چراغ جل رہا ہو، ایسا انسان ہو جس کے ہاتھوں میں شفقت ہو، رحمت ہو، ایسا انسان ہو جس کے وجود میں عاجزی ہو، ایسی آنکھ ہو جو دوسرے کے دکھ پہ جس کو رونا آتا ہو، ایسی زبان ہو جو دوسرے کی حمایت میں بولنا جانتی ہو، ایسے ہاتھ ہوں جو کمزوروں کی مدد کرنا جانتے ہوں، ایسے پاؤں ہوں جو شیطان کے راستے کو ریجیکٹ کر دیں اور اللہ رسول کے راستے پر چلنا جانتے ہوں، ایسا دماغ ہو جو لوگوں کو جوڑنا جانتا ہو، جو تفرقے واریت سے بائیکاٹ کرنا جانتا ہو، تو ایسا انسان چاہیے۔ اس انسان کی آنکھ ایسی ہو، اس کے کان ایسے ہوں، اس کا دماغ ایسا ہو، اس کی سوچ ایسی ہو، اس کی فکر ایسی ہو، تو ایسے انسان کی تلاش ہے۔ یہ آج کل ہمارا تعلیمی نظام یہ کس قسم کے انسان پیدا کر رہا ہے؟ کیا انسان ڈگریوں سے بنتے ہیں؟ انسان تو ڈگریوں سے نہیں بنتے۔ اگر انسان ڈگریوں سے بنتے اور صرف علم سے بنتے تو 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام نبوت رسالت کا سلسلہ جاری نہ فرماتا۔ 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور کچھ صحیفے نازل فرمائے، لیکن انبیاء اور رسول علیہ السلام کتنی تعداد میں مبعوث فرمائے؟ بات کی سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ لٹریچر تو کم تھا، لٹریچر کم نازل کیا ہے، لیکن استاد صحبت اس کی کثرت ہے، کیونکہ تربیت صحبت سے ہوتی ہے، تربیت صحبت سے ہوتی ہے، تربیت صحبت سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے صحبت کو چھوڑ دیا ہے، مجلس سے ہوتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی کے اس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے بندے کے وہ خصائل بدلتے ہیں، عادات بدلتی ہیں۔